إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس میں اکثر جگہوں پر اور خاص طور سے ایمان والوں کے درمیان صرف اور صرف آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کہیں ان کی سنتوں کے تذکرے، اخلاق کے تذکرے، گفتار کے تذکرے، کردار کے تذکرے، گھریلو زندگی کے تذکرے، گھر سے باہر کی زندگی کے تذکرے، اس مہینے کے اندر وہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ مومن تو وہ ہے کہ جس کے زندگی کے ہر لمحے سے آقا محبوب دکھائی دیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں اور لوگ دیکھ کر کے یہ کہیں کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا، جب غلام کے اخلاق ایسے ہیں تو آقا جو ان کا سردار ہے اس کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ کسی چیز کے نمونے کو دیکھ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی اصلیت پر بھی غور کروں، اور جب کسی کا نمونہ ہی غلط ہو جائے تو پھر وہ اس کی اصلیت کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اگر میں اور آپ اچھی زندگی گزاریں تو مومن جو غیر مومن ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے آقا کی سیرت کو پڑھنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلاموں کا طریقہ زندگی ایسا ہے، کیوں نہ ان کے سردار کی زندگی کو بھی دیکھا جائے، کیوں نہ ان کے محبوب کی زندگی کو بھی دیکھا جائے، جن کی زندگی پر چلنے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔
ماہ ربیع الاول میں یہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے بارہا آ رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ پوری سیرت طیبہ آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ بھی وقت کی پابندی کا خیال کریں، میرے کم علم کے مطابق پوری سیرت آپ کے کانوں سے گزر جائے، تاکہ اس سمندر میں غوطہ لگا کر ہمیں اور آپ کو کچھ مل جائے اور زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ تلاوت کی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے مومنوں نہیں کہا، اے قرآن والوں نہیں کہا، بلکہ میرے رب نے اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہارے یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو تمہارے خاندان ہیں، یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے ہیں، تکبر کے لیے نہیں ہیں، بڑائی کے لیے نہیں ہیں کہ تم متکبر بن جاؤ، تم یہ کہنے لگو ہمارا خاندان اونچا ہے دوسرے کا نیچا ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو۔ ہمارے یہاں اونچا اور نیچا خاندان کوئی نہیں، یہ تو صرف ہم نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں، تاکہ ایک عبداللہ کسی خاندان کا ہے، دوسرا عبداللہ کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، ان دونوں میں فرق ہو جائے کہ کون سے عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ عبداللہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بناوٹ نہ کرنا، غیروں کی طرح اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا نہ سمجھنا، بلکہ تم سب کے سب برابر ہو، بلکہ تم سب کے سب ایک ہو۔ ہاں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کچھ عزت ہو جائے، اللہ کے نزدیک کچھ وقار بڑھ جائے، اللہ ہماری محبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ ہمیں محبت سے دیکھنے لگے، اللہ حشر کے میدان میں قبر کی اندھیریوں میں ہمیں کوئی عزت دے دے، حشر کے میدان میں عزت دے دے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کی عزت دے دے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے سامنے رونے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی محبت کرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے خوف میں زندگی گزارنے والا ہے۔ اس کی برادری کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا رنگ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا بدن کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ماں کون ہے باپ کون ہے ہم نہیں جانتے، ہاں بس اسے تو اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے۔ پھر برادری کیا ہے، اس پر پردہ ڈال دیا جائے گا اور اس بندے کو اونچا کر دیا جائے گا۔ اس بندے کو کیا کر دیا جائے گا؟ اونچا کر دیا جائے گا۔ اور چاہے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھے، کتنا ہی اونچا سمجھے، اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ میں آپ کو گفتگو کرتا چلوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، بڑی مشہور گفتگو ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ یہ تو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ میرے اور آپ کے محبوب کی لخت جگر ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کون ہیں؟ جن سے آقا سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے وہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جن پہ فرشتے سلام لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ محترمہ ہیں، حضرت حسن حسین کی ماں ہیں۔
ان سے بڑا خاندان کسی کا ہوگا، ان سے بڑا نسب کسی کا ہوگا، ان سے بڑی عقل، ہاں ان سے بڑی عزت کسی اور کی ہوگی، نہیں کوئی دنیا میں ان سے بڑی نہیں ہو سکتی، کوئی دنیا میں عورتوں میں ان سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ تم دنیا کی بات کرتے ہو، ارے جنت میں یہ سب کی سردار ہوں گی، لیکن جیسی قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، حضرت ابو ذر غفاری موجود ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے، آج بڑا پروقار مہمان آ رہا ہے، آج نبی کی لخت جگر آ رہی ہے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لاڈلی آ رہی ہے، اے قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون مہمان آ رہا ہے، حضرت علی کی محبوبہ ہیں اور حضرت حسن حسین کی ماں تیرے درمیان میں آ رہی ہے۔ کیا آواز آئی تھی اس قبر سے؟ کیا آواز آئی تھی؟ اور لوگوں بتلاتے کیوں نہیں کیا آواز آئی تھی؟ ہاں یہاں حسب نسب نہیں چلتے، یہاں خاندان نہیں چلتے، یہاں برادریاں نہیں چلتی، یہاں تعلق داری نہیں چلتی، یہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ اگر اعمال لائے ہو تو میرے یہاں تمہارا خیر مقدم ہے، میرے یہاں تمہارا ویلکم ہے، میرے یہاں تمہاری خوش آمدید ہے، لیکن اگر اعمال میں کمی رہ گئی تو میں بڑا خطرناک گھر ہوں، میں بڑا مصیبتوں والا گھر ہوں۔ یہ جواب حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ جواب تو میرے اور آپ کے لیے تھا جو دو چار کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو علامہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ جواب ان کے لیے تھا جو دو چار وقت کی نمازیں پڑھ کر دوسروں کو اپنے سے نیچا اور اپنے سے حقیر سمجھنے لگے ہیں۔ یہ جواب ان کے لیے تھا جن کے چہروں پر داڑیاں سج گئی، کرتے اچھے ہو گئے، ہاں وہ اپنے سامنے اب کسی کو نہیں گردانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنت کی ٹھیکیداری ہمارے پاس آ گئی ہے۔ یہ جواب ان کے لیے تھا، یہ جواب ان لوگوں کے لیے تھا جو بالکل بے فکر دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل سمجھتے ہیں کہ ہم پوری ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، بالکل ایسے بیٹھ گئے کہ اللہ کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، قبر کے فرشتوں کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے، حشر کے میدان کے ہر سوال کا جواب ہمارے پاس ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ٹھیکیداریوں کو سمجھ کر کے نہ زبان کو اپنی قابو میں رکھتے ہیں، نہ اپنی عادتوں کو چھوڑتے ہیں، ہاں نہ اپنی زبان کو، حالانکہ اسی زبان کو پکڑ کر میرے آقا بار بار ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے زبان کہیں اس طرح نہ چل جانا کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے آقا، اور آج مجھے اور آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائی، تو اس آیت کے اندر میرا اور آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ او لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ہاں ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، بڑائی کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ اگر تم اللہ کے نزدیک مکرم بننا چاہتے ہو تو سب سے مکرم وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی کے چچا کون ہیں؟ ابو لہب ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، اللہ کی طرف سے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ابو جہل چچا ہے لیکن نبی کی بات نہیں مانتا، حالانکہ مالدار بھی ہے، سردار بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا، جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں جا کر کے گرا ہے۔ ہاں ابو لہب دیکھنے میں بالکل خوبصورت ہے لیکن نبی کی بات نہیں مانتا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی شکل آئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چلیے تو صحیح، حضرت سلمان فارسی فارس سے بیچارے دوڑ کر کے بھاگ کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے وہ مقام عطا کیا کہ غزوہ خندق ہاں انہی کے مشورے سے مکمل اور فتح ہوئی ہے۔ آگے چلیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہاں گھر سے نکل کر کے آ گئے، خاندان کیا ہے کوئی نہیں جانتا، رنگ بالکل کالا کلوٹا ہے، لیکن اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اذان پڑھنے پر منتخب کر دیا ہے۔ اذان پڑھنے کے لیے لوگ، ہاں بلال اذان دے تو سب لوگ صبح کو اٹھتے ہیں، بلال کی اذان سن کر کے لوگ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی گدی اگر کسی کو ملی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ میں اس طرف جانا نہیں، میں تو اس طرف گفتگو کرنے لگا کہ جب میرے اور آپ کے آقا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت بلال کا بھی مسجد نبوی کے اندر دل نہ لگا، مدینہ چھوڑ کر کے اپنے ملک چلے گئے یا کسی اور ملک کے اندر چلے گئے۔ ہاں جب کافی زمانہ ہو
ہو گیا تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی حضرت بلال حبشی کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے بلال تم ہمیں چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے، اے بلال تم کہاں چلے گئے۔ یہ خواب کے اندر کی گفتگو ہو رہی ہے، حضرت بلال اپنے ملک میں اپنے ضلع اور گھر میں سو رہے ہیں، اللہ کے نبی خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں بلال تم ہمارا گھر چھوڑ کر کے آ گئے، مسجد نبوی چھوڑ کر کے آ گئے، مدینہ چھوڑ کر کے آ گئے، اے بلال ہماری یاد نہیں آتی، اے بلال ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اٹھے ہیں اپنی بیوی سے کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے، حالانکہ نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اپنی قبر میں آرام فرما ہے۔ چنانچہ حضرت بلال اپنی بیوی سے اٹھ کر کے کہتے ہیں اے محترمہ مجھے ابھی مدینے کا سفر کرنا ہے۔ بیوی نے کہا رات ہو گئی، کہا کہ رات نہیں، عاشق نے بلایا ہے، معشوق کو جانا پڑے گا، لہٰذا رات ہو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، مجھے تو آقا کے حکم کو ماننا ہے، مجھے آقا نے یاد کیا ہے۔ چنانچہ حضرت بلال فرماتے ہیں اپنی بیوی سے اجازت چاہی، فوراً رات میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ٹرینیں اور بسیں تو نہیں تھی، اپنی کوئی سواری جو بھی بلال کو ہاتھ لگی اسی سواری کو لے کر یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی وادیوں میں آیا۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا ارے بلال آ رہا ہے، ارے بلال آ رہا ہے، سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ارے حضرت بلال جو نبی علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد مدینہ المنورہ خالی کر گئے تھے، لیکن یہ کیسے آ رہے ہیں؟ چنانچہ لوگوں نے آ کر کے ضد کی ہے بلال جب مدینہ آ ہی گئے ہو کیوں نہ نبی والی اذان ہمیں سنا دی جائے، کیوں نہ وہ نبی والی اذان ہمارے سامنے پڑھ دی جائے تاکہ محبوب کی یاد آ جائے۔ حضرت بلال فرمانے لگے یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ لوگوں نے معلوم کرا بلال کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ کبھی جب میں اذان پڑھتا تھا تو آقا کا چہرہ سامنے رہتا تھا، محبوب کا چہرہ سامنے رہتا تھا، آج میں اذان پڑھوں گا لیکن محبوب کا چہرہ سامنے نہ ہوگا تو مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی، مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی، محبوب میری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑی خوشامدی کی، حضرت بلال بات نہیں مانتے، نہیں پڑھی جائے گی۔ منع کرنے کا مقصد کوئی بڑائی نہیں تھی، منع کرنے کا مقصد تھا آقا کے بغیر نہیں ہوگا، محبوب کے بغیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت حسن حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاتے ہیں۔ حسن حسین آپ آقا کے نواسے ہیں، آپ ان کے لخت جگر ہیں، آپ اگر بلال کو حکم کریں گے تو شاید آپ کی بات وہ مان لیں گے۔ چنانچہ حضرت بلال کے پاس حضرت حسن حسین پہنچتے ہیں۔ کوئی بڑائی نہیں، حبشے کا ہے تو کیا ہوا، خوشامد شہزادے کر لیں گے کیونکہ وہ ہمارے آقا ہمارے نانا کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، ہمارے نانا کے ساتھ انہوں نے اذان پڑھی ہے، ہم خوشامد کر لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت حسن حسین اللہ کے نبی کے یہ لخت جگر حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں اے بلال وہ اذان سنا دیجئے نا، ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا، آپ اذان سنا دیجئے نا۔ چنانچہ حضرت بلال کہتے ہیں ارے شہزادوں کا حکم آ گیا، اب یہ حکم مجھ سے نہیں ٹوٹے گا، یہ حکم ان کا نہیں ہے، یہ تو ان کے نانا کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی حضرت حسن حسین نے اذان پڑھنے کے لیے کہا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اذان پڑھتے ہیں۔ جیسی اذان کی آوازیں گھروں کے اندر پہنچتی ہیں، عورتیں تڑپتی ہوئی نکلتی ہیں، روتی ہوئی نکلتی ہیں، ان کو محبوب کا زمانہ یاد آ گیا تھا، ان کو اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا تھا۔ ذرا ذرا سے بچے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، آج اذان وہ ہو رہی ہے جو محبوب کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ ذرا ذرا سے بچے اپنی ماں کی گود میں چلے آ رہے ہیں، آج تو نبی کا زمانہ یاد آ گیا۔ تمام عورتیں روتی بلکتی ہوئی تڑپتی ہوئی، چونکہ محبوب کی یاد آ رہی تھی، تڑپتی ہوئی حضرت بلال کے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس اذان کو سنتی ہے۔ قربان جاؤں ایک معصوم سا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے اماں بلال تو آ گئے، اب میرے آقا کب آئیں گے، ہمارے محبوب کب آئیں گے؟ یہ وقار کس نے دیا حضرت بلال کو کہ آواز سن کر کے لوگ رو رہے ہیں، آواز سن کر کے لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں۔
یہی اسلام ہے جو اس فرق کو ختم کرتا ہے، یہی اسلام ہے اس فرق کو ختم کرتا ہے۔ یہ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ آیت خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو غیر ایمان والے ہیں یہ آیت ان کے لیے بھی ہے۔ ایک وفد جمع ہوتا ہے اور جمع ہو کر کے ایک مندر کی سیڑھی پر پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر روک لیا جاتا ہے، مسلمان اس مندر کے اندر نہیں آ سکتا، مسلمان اس گھر کے اندر نہیں آ سکتا، یہ ہمارے فلاں فلاں دیوتا کا گھر ہے، اس میں کوئی مسلم نہیں آ سکتا۔ لیکن جب ہم نے ان کو کہا او اللہ کے بندو رکو تو صحیح، ہماری بات تو سنو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، بالکل منع کر دیا۔ ہاں، حالانکہ جب ان سے خوشامد کی گئی تو وہ کہنے لگے چلو سناؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو، چلو سناؤ تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا کہ جس قرآن کے بارے میں آپ کو بہکایا گیا ہے، جس قرآن کا نام لے لے کر کے تمہارے دلوں کو پتھر دل بنا دیا ہے، وہ قرآن اس طرح کا حکم نہیں کرتا، وہ قرآن اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ وہ قرآن اگر حکم دیتا ہے ارے تم ہمارے خونی بھائی ہو، ہمارے غیر بھائی نہیں ہو، تم ہمارے خونی بھائی ہو، یہ ہمیں کس نے سبق دیا؟ ہم نے کہا یہ سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ ہمارا قرآن تم سے دوری کے لیے نہیں کہتا، تمہیں قریب لانے کے لیے کہتا ہے، تم سے محبت کے لیے کہتا ہے، تمہیں ہم سے کیا رشتہ ہے وہ رشتہ بتانے کے لیے کہتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر سمجھاؤ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی، ارے تمہارا اور ہمارا خونی رشتہ ہے، تم ہمارے باپ جائے اور ماں جائے بیٹے ہو، تم ہمارے باپ جائے اور ماں جائے بھائی ہو۔ ہاں، تمہارا جو باپ ہے وہ ہمارا باپ ہے، تمہاری جو ماں ہے وہ ہماری بھی ماں ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ قرآن نے سکھایا۔ ہمارے تم سے بہت سارے رشتے ہیں، پہلا رشتہ یہ کہ ہم ایک ایشور ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں اور آپ کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا رشتہ ہمارا خونی رشتہ ہے، ہم اور آپ ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارا اور آپ کا نبی بھی ایک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالموں کے لیے ان کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ سبق تم کہاں سے ہمیں بتا رہے ہو؟ کہ ہم قرآن سے بتا رہے، ہندی کا قرآن ہاتھ میں لو پڑھو۔ جب انہوں نے اس آیت کے ترجمے کو پڑھا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایمان والا نہیں کہا، اسلام والا نہیں کہا، قرآن والا نہیں کہا، بلکہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہا او لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ ہمارا قرآن تو تمہیں اپنا بھائی بتاتا ہے، ہمارا قرآن تو تمہیں خونی رشتہ سناتا ہے، ہمارا قرآن تو تمہیں محبت کی باتیں بتلاتا ہے۔ یہ کس نے تمہیں بھڑکایا کہ قرآن مار دھاڑ کی بات کرتا ہے، قرآن لڑنے جھگڑنے کی بات کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ تمہیں کسی نے غلط سمجھا۔ یہ پڑھو آیت۔ جب انہوں نے ہندی کی آیتیں پڑھی ہیں اور قرآن کی اس آیت پر ان کی نظر دوڑی ہے، انہوں نے فوراً اپنے مندر کے دروازے کھولے ہیں، اور جو علماء ساتھ میں موجود تھے ان کو اندر لے جا کر کے بٹھایا گیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، آج سے پہلے کوئی جماعت ایسی نہیں آئی کہ جس نے ہمیں اپنا خونی بھائی کہا ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائی، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی انسان ہیں، وہ اور زیادہ قابل رحم ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان پر ترس کھانا چاہیے جب وہ کل ہمارے سامنے آگ کے حوالے کیے جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی میرے اور آپ کے آقا کے رونے کی، یہی تو وجہ تھی بار بار گھروں کے دروازوں پر جا کر خوشامد کرنے کی۔ ابو جہل ڈانٹ دیا کرتا تھا، بھگا دیا کرتا تھا، لیکن میرے آقا پھر اس کے دروازے پر جا کر کے اس کو سمجھایا کرتے تھے، میں تجھے آگ سے بچانے آیا ہوں، میں تجھے جلنے سے بچانے آیا ہوں، میں تجھے اللہ کا کھویا ہوا بندہ ہے، تجھے اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، میری اور آپ کی ذمہ داری جہاں بہت ساری بنتی ہیں، جہاں میرا اور آپ کا کام ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ جن تک ایمان کی بات نہیں پہنچی، جن تک اسلام کی بات نہیں پہنچی، ان تک ایمان کی بات کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کل قیامت کے میدان میں ان لوگوں نے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا جب دودھ اور پانی الگ ہو جائے گا، جب جنتی اور جہنمی الگ ہو جائیں گے، ہاں اگر انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دیا کہ ہم تک تیرا کوئی بندہ ایمان کی بات لے کر کے نہیں آیا، ہم تک تیرا کوئی بندہ اسلام کی بات لے کر کے نہیں آیا، تو اس وقت میں اور آپ مجرم ہوں گے،
نمازی ہونے کے ساتھ بھی مجرم ہوں گے، پرہیزگار ہونے کے ساتھ بھی مجرم ہوں گے، میں اور آپ سب کے سب مجرم ہوں گے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنی نمازوں کی اور ایمان کی فکر کی، لیکن ان بھائیوں کے دروازوں تک نہیں پہنچے، ان بھائیوں کے دروازوں تک نہیں پہنچے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں آپ نے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اپنی ایک کارگزاری میں بتلا رہے تھے۔ گجرات کا فساد ہوا، اس فساد کی طرف نہیں جاتے، لیکن فساد کرنے والوں سے ملاقاتیں ہوئی کہ آپ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم جھگیوں میں پڑے رہنے والے لوگ تھے، نہ ہمارے کھانے کا کوئی انتظام، نہ پینے کا کوئی انتظام، نہ ہماری روٹی کا انتظام، نہ ہمارے سونے کا انتظام۔ ہم نے مسلمانوں کی شادیوں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کھانے پک رہے ہیں، بڑی بڑی دیگیں پک رہی ہیں، اور جب وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو کونٹلوں کے حساب سے کھانا نالے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ہاں منوں کے حساب سے کھانا ہم نے کوڑیوں پر پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم اس وقت میں بڑا ترستے تھے اور روتے تھے، اگر یہ کھانا ہمارے بچوں کو مل جاتا شاید ہمارے بچے کسی کام میں لگ جاتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ غیر مسلم بھائی کہہ رہے ہیں جو گجرات کی جھگیوں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ وہاں کا چونکہ مسلمان مالدار کہلاتا ہے، وہاں کا مسلمان کافی پیسے والا گجرات والا کہا جاتا ہے، لیکن جب وہاں کی کارگزاریاں سنی گئی کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیسے انجام دے دیا، اس طرح تم نے گھروں کو کیوں جلا دیا گیا، اس طرح بیٹیوں کی عزتوں کو کیوں نیلام کر دیا گیا، اس طرح جوانوں کو کی تلوار کی نوک پر کاٹ دیا گیا۔ خیر میں بہرحال اس طرف نہیں، میں تو ایک گفتگو ان سے کرنے لگا ہوں۔ جب لوگ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے معلوم کیا آپ نے اس طرح مسلمانوں کے ساتھ کیوں کیا، ان مسلمانوں نے آپ کا بگاڑا کیا تھا، ان مسلمانوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، تو انہوں نے کہا تھا خاموش ہو جائیے۔ ہمارے دل پر چھریاں چلتی تھی کہ جب ان کے یہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے اور جب کھانا بچ جایا کرتا تھا وہ نالوں کی زینت بنا کرتا تھا، وہ کوڑیوں کی زینت بنا کرتا تھا، اور ہمارے بچے اسی میں سے کچھ اٹھا کر کے کھا لیا کرتے تھے، ہمارے بچے دیکھ کر کے روتے رہتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے ماننے والے سے جس کو ہم مانتے ہیں اس سے دعا کرتے تھے، اے ہمارے پیدا کرنے والے ہمیں بھی اس طرح روزی دے دی جاتی، ہمیں بھی اس طرح روٹی دے دی جاتی، ہاں لیکن ہمارا کوئی خیال کرنے نہیں آیا۔ حالانکہ اسلام کے اندر تو یہ بات ہے کہ کامل مومن نہیں ہے وہ آدمی جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ نمازی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، روزے دار ہو سکتا ہے، لیکن مکمل ایمان اس کے اندر نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ اب پڑوسی مسلم بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہندو بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی مسلمان کا نام نہیں لیا، پڑوسی کا نام لیا ہے۔ اب پڑوس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کھانا جب دیکھتے تھے تو ہمارے دلوں پر آرے چلتے تھے، ان کے پروگرام دیکھتے تھے تو ہمارے دلوں پر آرے چلتے تھے۔ پھر ایک ہندوؤں کی بڑی تنظیموں کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہم کو سمجھایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں فلاں فلاں کام کرنا ہے، ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، ہم تمہارے مکان بنائیں گے، ہم تمہارے کاروبار چلائیں گے، تمہیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں ذہن کو ہمارے اس طرح موڑا گیا، ہم مسلمانوں سے پہلی نفرت کرتے تھے ان کی عادتوں کو دیکھ کر، ان کے پروگراموں کو دیکھ کر، ان کے کھانے جو ضائع ہوتے تھے ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں پہلے سے نفرت ان کی طرف سے گھسی ہوئی تھی۔ اب وہ نفرت اور مضبوط ہو گئی جب ایک تنظیم ہمارے کان میں آ کر کے کہتی ہے ہم تمہارے مکان بھی بنائیں گے، ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہاری اولادوں کو تعلیم بھی دیں گے، اب تمہیں وہ کام کرنا ہے جو ہم تم سے کہیں گے۔ پھر ہم نے وہ کام کیا جو پوری دنیا نے دیکھا کہ گجرات کی بستیاں جل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کاش تم ہمارے پاس پہلے آ جاتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، کاش ہماری بھوک کا خیال کر لیتے تو شاید ایسا نہ ہوتا، کاش ہمارے معصوم بچوں کی پیٹ کی بھوک کو دیکھ لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ میرے بھائی یہ دین خالی اسلام، خالی نماز کا نام نہیں ہے، خالی روزے کا نام نہیں ہے۔ جہاں بہت ساری غلطیاں دوسروں سے ہوتی ہیں، مجھ سے اور آپ سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں،
کیوں ہم ان کے قریب نہیں, کیوں ہم نے ان کو اپنے قریب نہیں لگایا, کیوں ہم نے ان کو اپنے پاس نہیں لگایا. میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو سمجھایا, میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو یہ بات دل تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم کوشش کریں گے, ہم محنت کریں گے کہ ہم اپنے برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے, اپنے پروگراموں میں لا کر کے بٹھائیں گے, انہیں اللہ کے نبی کی سیرت سنائیں گے, انہیں اللہ کا قرآن سنائیں گے. یہ بات بڑی محنت سے آپ کے سامنے کہی گئی, لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا, وہ پروگرام ہو گیا, اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہیں, سکھ بھائی بھی آئے ہیں, عیسائی بھائی بھی آئے ہیں, لیکن پھر پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کس نے یہ چیز چلا دی کہ مسجد میں ہندو کیسے آ گیا, مسجد میں غیر مسلم کیسے آ گیا, یہ تو ناپاک ہوتا ہے, یہ تو فلاں ہوتا ہے. یہ بات پورے محلے کے اندر چلا دی گئی. یہ بات, ارے امام صاحب نے یہ کیا کر دیا. او اللہ کے بندو, میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے گھروں کی کنڈیاں کھٹکھٹائیں, جا کر کے اللہ کے دین کو لے کر کے جائیں, اسلام کو لے کر کے جائیں, قرآن کو لے کر کے جائیں, ان تک سمجھائیں. لیکن ان کا احسان ہے کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آئے. یہ ان کا احسان ہے. پھر یہ بھی سمجھا دیا گیا مسئلے کے اعتبار سے کہ غیر مسلم بھائی برادران وطن ہماری مسجد کے اندر آ سکتا ہے, آ سکتا نہیں بلکہ اس کو لانا چاہیے. اگر اس میں ظاہری کوئی ناپاکی نہیں, اس کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں لگ رہی, مسجد کے اندر آ سکتا ہے. اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں آ رہی, وہ مسجد کے اندر آ سکتا ہے. اندر سے استنجا اس نے کیا نہیں کیا, یہ تم نہیں, اللہ جانتا ہے. وہ ناپاک ہے یا پاک ہے, یہ تم نہیں, یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہم اس کی صرف ظاہری حیثیت کو دیکھیں گے. اس کی ظاہری حیثیت کو علماء نے دیکھنے کے لیے کہا ہے, فقیہ لوگوں نے دیکھنے کے لیے کہا ہے. اگر ظاہر میں کوئی ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو وہ ہماری مسجد کے اندر آ سکتا ہے, بلکہ آنا چاہیے. میں نے آپ کو سمجھایا کہ میرے اور آپ کے آقا سے جب یہودی ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, جب غیر ایمان والا ملنے کے لیے آیا کرتا, میرے آقا اسے اپنے حجرے میں نہیں لے جاتے تھے, اپنے کمرے میں نہیں لے جاتے تھے, کسی صحابی کے مکان پر نہیں لے جاتے تھے. سیرت کی کتابوں کو کھولو, تمہیں معلوم ہوگا آقا مدنی مسجد نبوی میں ان کو بٹھایا کرتے تھے. آقا مدنی مسجد نبوی میں لایا کرتے تھے اور لا کر کے ان کا دائرہ بنا لیا کرتے تھے. ان کے کھانے کا انتظام, اور خالی کھانے کا نہیں بلکہ آقا کو اگر معلوم ہو گیا کہ کچھ غیر ایمان والا بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, کبھی آقا سرحد تک پہنچتے تھے, کبھی مسجد نبوی کے گیٹ پر ان سے استقبال کیا کرتے تھے, ان کو سینے سے لگایا کرتے تھے. او میرے امتی تم کہاں تھے, چلو آؤ اب آ کر کے میری بات کو سنو. کہاں گئی آپ کی سمجھ؟ اس سمجھ پر کبھی کبھی مجھے رونا آتا ہے. بس موقع چاہیے سازش کرنے کا, بس موقع چاہیے زبان دراز کرنے کا, بس موقع چاہیے. نہ شریعت کے اندر کیا ہے دیکھیں گے, نہ جائز ناجائز کیا ہے دیکھیں گے, نہ کسی سے معلوم کریں گے, صرف اپنی باتیں چلانے لگ جائیں گے. خیر بہرحال میں تو یہاں کا مسافر ہوں, اب آپ کی نظروں میں ہوں, کل ہو سکتا ہے یہاں سے آپ سے جدا ہو جاؤں, لیکن کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ جو اللہ نے میرے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں میں ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گا, بخوبی اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کروں گا. میرے علماء جو مجھ سے کہیں گے میرا وقت کم ہے یا زیادہ یہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن انشاءاللہ جتنے وقت رہوں گا, ہاں حق بات آپ لوگوں تک اور تمام انسانوں تک پہنچاتا رہوں گا. اور اللہ کے بندو تم نہیں جانتے, ارے ہمارے حضرت قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, معلوم کرنا کہ اس پروگرام کا اثر کتنا پڑا ہے. لوگ ہمارے ہاتھوں کو چوم کر کے گئے ہیں, ہمیں تم نے پہلی مرتبہ اپنے یہاں بلایا. ہم سمجھتے تھے کہ تمہاری مسجدوں میں ہتھیار رہتے ہیں, ہم سمجھتے تھے کہ تمہاری مسجدوں میں ٹریننگ ہوتی ہے, ہم سمجھتے تھے کہ تمہارے یہاں صرف لڑائی جھگڑوں کی باتیں ہوتی ہے, لیکن ہم آج تمہارے درمیان میں آئے, یہ ساری کمیاں ہمارے اندر سے نکل گئی, اور ہم جو تم سے نفرت کرتے تھے ہمارے پیدا کرنے والے کی قسم وہ نفرتیں ختم ہو چکی ہیں. میں کیوں اس چیز کا احساس نہ کروں, میں کیوں اس چیز کا احساس نہ کروں. ایک تنظیم سے جڑا ہوا, وہ تنظیم صرف مسلمانوں کو برباد کرنے میں لگی رہتی ہے, 25 سال سے اس کا کارکن ہے, 25 سال سے. لیکن رب کعبہ کی قسم جب وہ مسجد کے اندر آیا اس نے کھڑے ہو کر کے توبہ کی کہ آج سے میں نے وہ تنظیم چھوڑ دی ہے. میں تو کچھ اور سمجھتا تھا.
میرے دل کے اندر یہ رہتا تھا کہ مسجدوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا رکھے ہوئے ہوں گے، کیا کیا ٹریننگ کی چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن آج جب تم نے مجھے مسجد کے اندر لا کر کے بٹھایا، میں نے مسجد کا حال دیکھا تو وہاں تو نورانی چہرے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تو اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور بات کرنے والا صرف انسانیت کی بات کر رہا تھا، بات کرنے والا صرف محبت کی بات کر رہا تھا۔ جو میرے دل کے اندر خدشہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو فرصت نہیں ہے، بس کوئی بات ملنی چاہیے، بس کوئی بات۔ وہ تو ممبر پر آ گئے تھے، وہ تو فلاں ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو فلاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ او اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے دامن کو پکڑیں گے۔ اگر میں نے اور آپ نے ان تک اپنے دین کی بات نہیں پہنچائی، اسلام کی بات نہیں پہنچائی، تو یاد رکھنا کل میرا اور آپ کا گریبان ہوگا اور ان کے ہاتھ ہوں گے، اور اللہ کے سامنے کہیں گے ربا ان لوگوں نے دین ہم تک نہیں پہنچایا، اسلام ہم تک نہیں پہنچایا، تیرے قرآن کی بات ہم تک نہیں پہنچائی، دوسرے لوگوں نے قرآن کی مخالفت میں باتیں کی، ہم قرآن سے نفرت کرنے لگے، ہاں اسلام کی مخالفت میں باتیں کی، ہم اسلام سے مخالفت کرنے لگے، نبی کی مخالفت میں باتیں کی، ہم ان کے نبی سے نفرت کرنے لگے۔ کاش اگر یہ ہمیں صحیح دین پہنچا دیتے تو ہم اتنے نفرت والے نہ ہوتے، ہم قبر کے عذاب میں نہ جاتے، ہم حشر کے میدان میں عذاب میں نہ جاتے، ہم جہنم کے اندر بھی نہ گیرے جاتے اگر یہ ہم تک دین پہنچا چکے ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی، شریعت کو پہلے معلوم کر لیا کریں، شریعت کو پہلے سن لیا کریں، شریعت میں کیا ہے یہ معلوم کر لیا کریں۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ہی ٹکڑے ہیں۔ آپ نہیں کہتے کہ ہمارے دادا پر دادا سب غیر ایمان والے تھے، یہ وہی تو ہیں۔ اللہ نے ہمیں دین دے دیا، ان تک ابھی نہیں پہنچا ہے، انشاءاللہ محنت کریں گے کہ ان تک بھی پہنچے گا، انشاءاللہ محنت کریں گے کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ نفرت نہیں کریں گے ان کو ناپاک نہیں کہیں گے، ان کو فلاں فلاں لفظ نہیں کہیں گے۔ کیا شریعت منع نہیں کرتی کہ کافر کو کافر نہ کہو؟ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو پھر میں اور آپ کیوں اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی ان سے کہو کہ ہماری مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس طرح آقا مدنی کے وقت میں کھلے رہتے تھے، آج بھی آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا، ارے یہ تو آ کر کے بیٹھے تھے، آقا نے تو اس کو بھی منع نہیں کیا جو مسجد کے اندر استنجا کر رہا تھا، اس کو بھی منع نہیں کیا، کرنے دو۔ لیکن جب بعد میں اس کو اپنے پاس بلا کر کے بٹھایا، سمجھایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں عبادت کرتے ہیں، عبادت کے لیے پاک جگہ چاہیے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور مجھے محبوب اس طرح سمجھا رہے ہیں، فوراً قدموں میں گر گیا اور کہتا ہوا اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی ان کو اپنے پاس لاؤ، ان کے حقوق ادا کرو، ہاں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو، ورنہ یہ لوگ وہاں کی طرح یہاں بھی مجھ سے اور آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ پھر معلوم نہ کرنا کہ انہوں نے ہماری بستیاں کیوں اجاڑی ہیں، پھر معلوم نہ کرنا کہ انہوں نے ہمیں کیوں برباد کیا ہے۔ ہاں اس لیے ہمیں کوئی ان کو آ کر کے لپک لے، کوئی ان پر آ کر کے محنت کر لے، اس سے پہلے ان کو ہمیں اپنا بنانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنتیں پڑھی وہ سنتیں پڑھنے کا آخر دعواہم ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین